ولی کی حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے چلا اور ایک صحرا میں آیا، صحرا میں نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ جب اس میں داخل ہوا تو میں نے ایک جوان دیکھا بیٹھا ہوا، اور میں نے نگاہ ڈالی تو اس جوان کے چہرے پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے۔ میں بیٹھ گیا، پھر میں نے دیکھا اور یوں لگا کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اس جوان نے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میرے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ کتنی؟ میں نے تینوں روٹیاں اس جوان کو دی کہ آپ کھا لیں۔ انہوں نے تینوں روٹیاں لے کے اس طرح اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کتا آ گیا۔ اب میں آپ کو ابھی تک ولی کا معنی سمجھ گئے نا، اب ولی کا وتیرہ سمجھا رہا۔ پہلے ولی کا معنی سمجھایا، اب ولی کا وتیرہ، ولی کا طریقہ، ولی کا طریقہ، ولی کی زندگی، اس کی عادت، بس ایک ہی سمجھا رہا۔ تو ایک کتا آ گیا، اس جوان نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو دے دی۔ کتے نے روٹی کھا لی اور کھا کے ختم کر کے پھر منہ اٹھایا جوان کی طرف۔ اس نے دوسری روٹی بھی کتے کو دی۔ اس کتے نے دوسری روٹی بھی ختم کر لی اور پھر منہ اس جوان کی طرف اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ تیسری روٹی بھی اس کو دی۔ کتے نے تیسری روٹی کھائی اور لگا سیر ہو گیا اور بھاگ گیا واپس، پھر منہ اٹھا کے کھڑا نہیں ہوا، بھاگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں اس جوان کے قریب گیا، میں نے کہا جوان آپ ان 3 روٹیوں میں سے ایک کتے کو دے دیتے، 2 اپنے لیے رکھ لیتے۔ بہت ہی زیادہ کچھ کرنا تھا تو اس کو 2 دے دیتے اور ایک اپنے لیے رکھ دیتے روٹی۔ آپ نے تینوں روٹیاں اس کو دے دی۔ کیا؟ تینوں روٹیاں اس کو دے دی۔ اب آپ خود کیا کریں گے؟ جوان تو خود کیا کرے گا؟ تو خود کیا کرے گا؟ اس جوان نے کہا کہ اللہ کی اس توفیق کی لذت پہ شکر ادا کروں، یہ جو اس نے توفیق دی اب دن بھر اس کی لذت میں رہوں گا اور شکر ادا کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ساری روٹیاں اس کو کھلا دی، کیوں کچھ اپنے لیے رکھتے؟ اس جوان نے کہا کہ ہماری زمین جہاں یہ نخلستان ہے، باغ ہے، گاؤں ہے، یہ زمین کتوں کی زمین نہیں ہے۔ دور دور تک ہمارے قصبے کے ارد گرد کتے نہیں ہوتے۔ اب اس کتے کا آنا اس کا مطلب ہے ہمارے گاؤں کے دور دور تک کتا ہے ہی نہیں، یہ کتوں کی زمین نہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت دور سے کہیں سے آیا ہے اور روٹی کی تلاش میں آیا ہے، کتا بھوکا تھا۔ مجھے شرم آئی کہ وہ بار بار سر اٹھاتا تھا اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی بھوک ابھی میٹھی نہیں۔ مجھے شرم آئی کہ خود اپنے لیے روٹی رکھ لوں، کتے کو بھوکا واپس بھیج دوں، مجھے شرم آئی۔ تو ولی کتے کو بھوکا رکھنے پہ بھی شرما، ولی کتے کا بھی اتنا خیال کرتا ہے، انسان کو پھر بڑی بات ہے۔ کتے کے جذبات کا اتنا خیال کرتا ہے اور انسان کے جذبات۔ ولی کسی شخص کا دل نہیں توڑتا، ولی کسی کو گالی نہیں دیتا، ولی کسی کو حقیر نہیں جانتا، ولی کسی کو اوئے توئے نہیں کرتا، ولی کسی کے ساتھ سخت درست لہجے میں بات نہیں کرتا، ولی کنجوس نہیں ہوتا۔ جس کو کنجوس دیکھو اللہ کی عزت کی قسم غلطی سے بھی ولی نہ سمجھو، ولی کنجوس نہیں ہوتا۔ اور اگلی بات سمجھاؤں، ولی لینے والا نہیں ہوتا، ولی دینے والا ہوتا ہے۔ ولی لینے والا نہیں ہوتا، ولی دینے والا ہوتا ہے۔ ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا، کیا کرو کرو ایسے ہاتھ، ولی کا ہاتھ ایسے کبھی نہیں ہوتا، ولی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے، ولی دیتا ہے، ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے۔
ولی کا شیوا اور وتیرہ یہ ہے، جب اللہ کی ولایت کا دوہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو عادات بدل جاتی ہیں، بشری انسانی گھٹیا عادات رہتی ہی نہیں ہیں، ہوتا بشری جسم ہے، عادات فرشتوں والی آ جاتی، ملکوتی عادات آ جاتی۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور زیارت کے لیے آئے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آ کے بیٹھے تو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شقیق تم بلخ سے آئے ہو، بلخ افغانستان کا شہر ہے، پوچھا تمہارے ہاں فتوت ایک لفظ ہے، فتوت سمجھ لو ولی کی عادت، فتوت کیا ہے؟ ولی کی عادت، ولی کا طریقہ، صوفی کا، ولی کا، عارف کا طور طریقہ، یہ سادہ لفظوں میں سمجھ۔ فتوت کے معنی ہیں الگ، مگر میں آپ کو سادہ بات سمجھا رہا ہوں۔ ولی کا شیوا، ولی کا طور طریقہ، اللہ والوں کا شیوا، اس کو فتوت کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو آپ کے ہاں فتوت کا معنی کیا ہے، یعنی ولی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی نے جواب دیا کہ ولی کا طریقہ یعنی فتوت یہ ہے کہ ملے تو شکر کر دے، نہ ملے تو صبر کرے، ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے، ہمارے ہاں تو کتوں کا یہی حال ہے، کتوں کو ملے تو شکر کرتے ہیں، دم ہلاتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت آپ کے ہاں فتوت کیا ہے، آپ کے ہاں ولی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں فتوت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے، ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے۔ یہ تو حضرت امام جعفر الصادق کا جواب تھا۔ اب آخری حصے پہ آپ کے ذہن، چونکہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک تشویش اور سوال رہ جائے گا کہ ملے تو بانٹ دے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، نہ ملنے پہ شکر کیسا کرے؟ ملا نہیں، نہ ملنے پہ شکر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا گفتگو ختم کرنے سے پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں۔ ولی نہ ملنے پہ شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر حرام ملے تو عذاب ہے، اگر حرام ملے تو عذاب ہے، اور حلال ملے تو حساب ہے، حلال ملے تو حساب ہے۔ ولی کو جب نہیں ملتا تو شکر کرتا ہے کہ حساب سے بچ گئے، مولا تیری بارگاہ میں حساب بڑا سخت ہے، تو نے حساب دینے سے بچا لیا۔ یہ ولی کا اور اولیاء کا ایک شیوہ زندگی ہے، جو اللہ کی دوستی کی رنگ میں جو لوگ رنگے جاتے ہیں، ان کے شیوے اور ان کے طور طریقے ملکوتی ہو جاتے ہیں، بشری ناسوتی نہیں رہتے۔ اللہ پاک فضل کرے، ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔